اور اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو بھی معبود کہہ رہا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو بھی مان رہا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 22 کو ہم دیکھیں گے، وَيَوْمَ، اور جس دن، نحشرہم، ہم جمع کریں گے ان سب کو، جمیعاً، سب کے سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اینا، کہاں ہیں، شرکاؤکم، تمہارے شریک، الذین، جن کا، کنتم، تھے تم، تزعمون، جن کا تم گمان کیا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں بتایا کہ اپنے ساتھ، اللہ کے ساتھ جن لوگوں نے شریک ٹھہرایا، تو قیامت کے دن جس دن اللہ رب العزت سب لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بولو، اب بتاؤ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم ہمارے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ تو شرک اس لیے گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کوئی انسان شرک کی معافی مانگے بنا فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو پھر اس کے اس شرک کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ شرک کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا، کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ نے جس کو اپنے ساتھ ظلم قرار دیا۔ واؤ استنافیہ ہے، یوما ہے ایک ظرف، یوما ہم جانتے ہیں کہ ظرف ہے، اور یہاں پہ ہم اگر ترکیب دیکھیں گے تو یوما ظرف زماں ہے، ایک زمانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ویسے تو یہ مضاف بنے گا، اور یوما مضاف، اور مضاف علیہ اس کا بنے گا نحشرہم، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ جو کہ اس کا مضاف بن جائے گا، فعل مضارع ہے، جمع ہے، متکلم ہے، اور ہم اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، اور یہ نحشر، ہم جمع کریں گے، یہ باپ نون سے آتا ہے، ہا شین را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے۔ جس دن ہم جمع کریں گے، فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے، اور جمیعاً اس کا حال بن جائے گا۔ حال کیا ہوگا کہ سبھی ہوں گے، جس دن جمع کریں گے سب کو، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا جمع کریں گے، تو یہ فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، جو کہ یوما ظرف کے لیے مضاف علیہ بن جائے گا۔ مضاف اور مضاف علیہ یہ مل کر جو ہے نا، یہ بن جائیں گے ایک دن کا تعین کر رہے ہیں، تو جملے کے لیے بنیں گے مفعول مقدم، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے والا جملہ جو ہے، اگر آپ اس کو سمپل رکھنا چاہیں تو سمپل بھی رکھ لیجئے، اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے ظرف کے ساتھ اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں مفعول مقدم، تو تھوڑی سی ترکیب پیچیدہ ہو جائے گی، لیکن میرے لیے آسانی ہے، آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اس کو یوما کو ظرف رکھیں، اور اس کو یوما کو صرف مفعول بنا لیجئے نحشرہم کا۔ ٹھیک ہے، یوما بن جائے گا نحشرہم کا مفعول مقدم، اور نحشرو اپنے دو مفعولات کے ساتھ اپنے حال کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کو مکمل رکھیے، چھوٹے حصے کو، بڑی ترکیب میں بھی نہیں جاتے۔ ثم، پھر، ثم جو ہے تاخیر کے لیے آتا ہے، عطف تو ہے لیکن تاخیر کے لیے آتا ہے، ہم جانتے ہیں واؤ جو ہوتا ہے نا وہ فوری طور پہ عمل کرنے والا ہے، اور جبکہ ثم آ جاتا ہے نا جب، تو وہ پھر تھوڑی سی تاخیر کا عطف ہوتا ہے۔ ثم، پھر، نقولو، ہم کہیں گے، نقولو فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نحنو اس کا فاعل، نون اس کا باب، اور قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ۔ ہم کہیں گے، فعل بفاعل ہو گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ لی حرف جار ہے اور اللہ دینا مجرور ہو رہا ہے، تو لی حرف جار کو علیحدہ رکھیں گے، اللہ دینا کو پہلے دیکھیں گے جو کہ اسم موصول ہے، معرفہ مبنی جمع مذکر ہے، اور اشرکو اس کا صلۃ الموصول ہے۔ اشرکو فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب ہے، ہم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا ہے، یہ مزید فی باب سے آیا، یہ صلہ بن گیا موصول کے لیے۔ اب یہ موصول اور صلہ دونوں مل کر لی حرف جر سے مجرور ہو گئے، لی حرف جر سے مجرور ہو کے متعلق ہو گئے کس کے، قالا کے، یعنی قولو کے، فعل تو قالا ہی ہے نا، تو قالا کا کے لیے متعلق بنے ہیں، مقولہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، متعلق بنے ہیں، تو قال فعل اپنے فاعل، اور اس کا ہم کہیں گے نحنو فاعل ہے، اور فاعل کے ساتھ مل کر اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، یہاں تک ترکیب مکمل ہو جائے گی، ثم عطف ہے لیکن تاخیر کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اینا کہاں ہے؟ اینا اسم استفہام ہے، اسم استفہام جملے کا حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہاں ہے، پوچھا جا رہا ہے، یعنی اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو اینا کو اسم استفہام رکھیں گے، اور یہ ایک مقام کے لیے آ رہی ہے، یعنی کہ یہ مکان کا مفہوم دے رہی ہے، کسی جگہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں ہے، یا کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ محلن اس کو مرفوع رکھیں گے اور خبر بنے گی مقدم، خبر مقدم بن جائے گی کیونکہ اسم ہے نا، محلن مرفوع رکھ کر اس کو خبر مقدم بنا دیں گے۔ شرکاؤکم، یہ شرکاؤکم شریک ان کی جمع آ گئی نا، جمع مکسر، کم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے، یہ مرکب اضافی کا پیٹرن ہے جو مرفوع اعراب رکھ رہا ہے۔ کہاں ہے تمہارے شریک، یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، مبتدا مؤخر ہو کر آ رہا ہے اور خبر مقدم ہو کر آ رہی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین، اب شریکوں کی صفت بن کر آ رہا ہے اگلا جملہ، الذین وہ لوگ جن کا تم تھے، تزعمون جن کا تم زعم کیا کرتے تھے، یعنی جن کے اوپر خامخواہ اترایا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے، یا تم گمان کرتے تھے کہ وہ آج کے دن تمہیں بچانے کے لیے آ جائیں گے۔ تو یہ زام کے معنوں میں سب کچھ آتا ہے، زا عین میم۔ تو شرکاؤکم جو مرکب اضافی تھا یہ بن گیا تھا مبتدا مؤخر، اور مبتدا کی صفت بن کر آ رہا ہے اللہ دینا سے جملہ، اللہ دینا موصول ہے۔ کن تم فعل ماضی، فعل ہے کنتا، فعل ہے ماضی کا، اور یہ ہے فعل ماضی ناقص، ناقص فعل ہے، انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل، یعنی جو فاعل موجود ہے وہ اس کا اسم و کانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم و کانا ہو گیا، تزعمون فعل بفاعل ہو کے اس کی خبر و کانا بن گیا، کنتم جو ہے وہ کانا سے بنا ہے، اور کانا سے ہم جانتے ہیں یہ فعل ماضی جمع متکلم کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنتا ہے، اس لیے انتم اس کا اسم کا آنا بنا، باب نون۔ تزعمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر، انتم اس کی ضمیر آ گئی، یہ بھی باب نون سے ہو گیا۔ تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، جملہ فعلیہ بنے گا، جملہ فعلیہ جو کہ اللہ دینا موصول کا صلہ ہوگا، اور یہ موصول صلہ کیا ہو جائیں گے، صفت بن کر آئیں گے شرکاؤکم کی، یعنی وہ شریک جن کا تم بہت زیادہ گمان کیا کرتے تھے، تم بہت ان کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، روز قیامت تمہیں بچانے کے لیے آ جائیں گے، تمہارے سارے کام سیدھے کر دیں گے، تمہاری مصیبتوں سے نکال لیں گے، تمہیں جنت الفردوس میں جگہ مل جائے گی، یعنی کہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بچا سکتا ہے، تو پھر یہ گمان کیا تھا؟ یہ تاکید جو آ رہی ہے نا جمیعن کی، اس کو ہم حال بھی بنائیں گے، تاکید بھی بن سکتی ہے، اصل میں تمام گروہوں کو اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی ذات ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ عیسائیوں کو اگر ہم کرسچنس کو قریب سے دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر شریک کر دیا، یہودیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر شریک کر دیا انہوں نے، حضرت عزیر کو، رضا عیسیٰ کو، لیکن ہم اپنے اندر بھی تو ڈھونڈیں، ہم تو کہیں کسی کو شریک نہیں کیے بیٹھے، تو ہم نے بھی تو اپنے پیر، اپنے مولا، اپنے بزرگ پتہ نہیں کون کون بنائے ہوئے ہیں، اپنی قبریں، اپنے مزار، اپنے دربار بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ اللہ کے شریک نہیں ہے؟ ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا، ہر انسان کسی نہ کسی اپنے پیر فقیر کے درجے سے جڑا ہوا ہے کہ ان کی بہت زیادہ کرامات تھیں، یہ مر بھی گئے ہیں تو ان کی کرامات زندہ ہیں، کچھ تو زندہ پیر ہیں نا، وہ تو سمجھ آتے ہیں، چلو آپ ان سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، کرنے والے تو وہ بھی کچھ نہیں ہے سوائے دعا کے، اللہ رب العزت مان لے ان کی تو مان لے، نہ مانے تو اللہ کے پاس پورا اختیار ہے ان کی دعاؤں کو رد کرنے کا، مگر جو مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد بھی آپ نے ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، تو وہ کتنی بری بات ہے، نہ زندہ انسان نہ ہی مردہ انسان، اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے سوائے اپنے لیے دعائے خیر کہنے کی، کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ تو یہاں پہ کیا ہے،
کہ جن لوگوں نے خدا اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ لیے اور اس کے شرکا ایجاد کر دیے، ان کو بھی جنہوں نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جزا سزا کا ہی انکار کر دیا، ان کو بھی جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، ان کو بھی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی بھی ذات کو، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے، اللہ کے کاموں میں اس کی صفات میں شریک ٹھہرا دیا۔ تو یہ الگ الگ جو کیٹیگریز ہیں، تمام کی تمام جو ہیں وہ اللہ رب العزت ان کو جب اٹھائے گا تو ان سے پوچھے گا اب بتاؤ تمہارے شریک کہاں ہے، اور وہ شریک جو ہوں گے وہ خود ان سے بیزار ہوں گے، یہ بھی ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔